آج ہر بات پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، حالانکہ جو حدیث مبارکہ کے اندر آیا، آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ در منصور کی حدیث مبارکہ کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی، اور وہ 72 باتیں کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز کی پابند نہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا ہو، فاسق و فاجر ہو، بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے۔ نمبر 2 جو قیامت کی نشانی ہے، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 3 سود کھانے لگیں گے۔ نمبر 4 جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ نمبر 5 معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر ایک دوسرے کی جان لینے پر تل جائیں گے۔ نمبر 6 اونچی بلڈنگیں بنیں گی۔ نمبر 7 دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ نمبر 8 قطاعت رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی کریں گے۔ نمبر 9 انصاف نایاب ہو جائے گا۔ نمبر 10 جھوٹ سچ بن جائے گا۔ نمبر 11 لباس ریشم کا پہنا جائے گا۔ نمبر 13 ظلم عام ہو جائے گا۔ نمبر 14 طلاقیں ان کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 15 ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ ہی نہیں، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی ٹھیک ٹھاک زندہ تھا، تھوڑی ہی دیر میں مر گیا، اور خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا۔ نمبر 16 امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے۔ نمبر 17 جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ نمبر 18 سچ کو جھوٹا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ نمبر 19 تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ نمبر 20 بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ نمبر 21 لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے بجائے لوگ یہ دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے، حالانکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں میرے آقا نے پہلے سے بیان کر دیا۔ نمبر 22 کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے، یعنی جو کمینے لوگ ہوں گے ٹھاٹھ سے عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ نمبر 23 شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ نمبر 24 امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی سربراہ حکومت اور ان کے ایوان و انصار اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح و شام جھوٹ بولیں گے۔ نمبر 25 امین خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 26 سردار ظلم پیشہ ہوں گے۔ نمبر 27 عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں
اور قرآن کریم تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہوں گے، العیاذ باللہ۔ نمبر 28، لوگ جانوروں کی کھالوں کے لباس پہنیں گے۔ نمبر 29، مگر ان کے دل مردہ سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردہ سے زیادہ بدبودار ہو جائیں گے۔ نمبر 30، اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ نمبر 31، سونا عام ہو جائے گا۔ نمبر 32، چاندی کی مانگ ہوگی۔ نمبر 33، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ نمبر 34، امن کم ہو جائے گا۔ نمبر 35، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور ان پر نقش و نگار بنائے جائیں گے۔ نمبر 36، مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے اونچے مینارے بنیں گے لیکن دل ویران ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مذہب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے، یعنی کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نسب اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچے درجے سمجھے جائیں گے وہ سربراہ بن کر حکومت کریں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مرد کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مرد عورتوں کی نکالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نکالی کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گے۔ آج دیکھ لیں نئے فیشن نے یہ حالت کر دی کہ دور سے دیکھو تو یہ پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ کی یا اللہ کی صفت کی اور قرآن کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسمیں کھائیں گے، مثلا تیرے سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم، غوث پاک کی قسم، مولا علی کی قسم وغیرہ۔ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا، لفظ بھی کے ذریعے یہ بتا دیا ہے اور لوگ یہ کام کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، مطلب یہ کہ اگر رستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہ ہو، جبکہ میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جسے تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، العیاذ باللہ، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری مل جائے، ملازمت مل جائے، پیسے مل جائیں، عزت و شہرت حاصل ہو جائے۔ ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھنا ایسا سمجھا جائے گا جیسے یہ کوئی بہت ضروری ہے۔ آخرت کے کام سے دنیاوی کمائی کی جائے گی اور مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ سب سے بڑی بات آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ رذیل اور بدخصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا لیڈر، اپنا ہیرو بنا لیں گے۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کریں گے، بیوی کی اطاعت کریں گے، بدکاریوں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی، گانے والی عورتوں کو تعظیم و تکریم دی جائے گی، گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا، سرے راہ
شرابیں پی جائیں گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگیں گے، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی، قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، درندوں کی کھالیں استعمال کی جائیں گی، امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، اور تم پر سرخ آندھی اللہ کی طرف سے آ جائے گی، زلزلے آ جائیں گے، لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی، آسمان سے پتھر برسیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا، العیاذ باللہ۔ اب ہم غور کریں کہ ان علامات سے، ان فرامین میں سے کون کون سا حکم جو ہے وہ آج ہم سب کے سامنے ہے۔ آج جو حکم میرے آقا نے ارشاد فرمائے ان میں سے کئی ایسی باتیں ہیں کہ جو آج کے دور کے اندر مکمل ہو گئیں، لوگ نمازوں سے دور ہو گئے، لوگ دین سے دور ہو گئے، مرد عورتوں کی شکلوں میں مشابہت میں آ گئے اور مرد عورتوں کی مشابہتوں میں آ گئے، اور ماں باپ کی نافرمانی جیسے تو عام سمجھی جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا تو ایک عام سی بات ہے، اور سچ کو تسلیم نہ کرنا یہ بھی عام سی بات ہے، اور حرام کمانا، حرام استعمال کرنا یہ تو ایک عام بات سمجھی جاتی ہے، اور حلال کی کمائی کر کے کھانا اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ انسان کی پوری نہیں ڈلتی تو یہ کرنا پڑتا ہے، اور لوگ جھوٹی باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے یہ ان کا مشغلہ بن گیا ہو، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو جو باتیں میرے آقا نے منع فرمائیں ان سے منع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن باتوں کا اللہ کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہمیں وہ کام کر کے اللہ کی بارگاہ سے ہمیں رحم طلب کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کے اندر پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے محبوب کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے محبوب کے فرامین پر آمین کہتے ہوئے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے رحم کی اپیل کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔